حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو گھٹنوں کے بل تشریف فرما ہو گئے اور آسمان کی جانب دیکھنے لگے، پھر ایک مٹھی زمین سے بھری اور سجدے میں گر گئے۔ پھر میں نے برتن آپ کی طرف کی تو آپ نے دیکھا کہ وہ پھٹ چکا تھا، تو آپ نے اپنی انگوٹھی کو چوسنا شروع فرما دیا اور اس میں سے دودھ نکلنے لگا۔ پھر حضرت آمنہ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو پیغام بھیجا کہ آپ کے گھرانے میں آج کی رات ایک لڑکا تولد ہوا ہے، اسے آ کر دیکھ لیں۔ پس جب وہ دیکھنے آئے تو حضرت آمنہ نے انہیں ان واقعات سے باخبر کر دی جو حمل سے اب تک انہوں نے دیکھے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آپ کے دادا نے گود میں لیا اور یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے، الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی قد ساد فی المہدی علی الغلمان اعیدہ بالبیت ذی الارکان، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ پاکیزہ و مطیب لڑکا عطا کیا ہے، یہ تو گود ہی میں لڑکوں کا سردار ہو گیا ہے، میں اسے ستونوں والے پناہ میں دیتا ہوں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا اس پر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ضرور میرے اس بیٹے کی کوئی بلند شان ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی یہاں میری کرامت و عزت ہے کہ مجھے ختنہ شدہ پیدا کیا گیا اور کسی نے بھی میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ جب اہل قریش نے آپ کے دادا سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا محمد۔ وہ بولے تم نے اپنے خاندان والوں کے ناموں سے کیوں بے رغبتی کی؟ تو آپ کے دادا نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی آسمانوں میں تعریف کرے اور خلق خدا اس کی زمین پر تعریف کرے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ابتداءً ہی آپ کا نام محمد رکھا یا پھر خواب میں بشارت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم شریف محمد ہے اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 ماہ کی عمر میں چلنا شروع فرما دیے۔ 7 ماہ کی عمر میں آپ آسانی سے بھاگ سکتے تھے۔ 8 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کرنا شروع فرما دیا۔ 10 ماہ کی عمر میں آپ نے تیر اندازی شروع فرما دی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا جان بھی اس دار فانی سے رخصت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم تو آپ کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ آپ بہت موزون درمیانہ قد کے تھے، نہ ہی زیادہ لمبا نہ ہی کم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے پاس لمبے سے لمبا شخص بھی کھڑا ہوتا تو آپ ان سے زیادہ لمبے نظر آتے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ و سفید اور ہلکا یعنی بہت ہی خوبصورت تھے آپ، بہت زیادہ گوشت نہ تھا آپ کے چہرے پر، پیشانی چوڑی، ابرو پیوستہ ملے ہوئے، آپ کی آنکھیں سیاہ سرمگین، آپ کا دہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک انتہائی خوبصورت چمکدار تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک بے سایہ تھا، آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہ تھا۔ آپ مکھی مچھر جوؤں سے محفوظ تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا بدن تو بدن، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔ سلیمان بن سبا نے اپنی کتاب شفاء الصدور فی اعلام نبوت رسول میں بیان فرمایا کہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اور پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور آپ کا جسد اطہر خوشبودار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
سفید اور سبز رنگ کا لباس پسند تھا۔ آپ کرتا تہبند امامہ شریف پہنتے تھے۔ آپ کی امامہ کی لمبائی 7 گز تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شوخ سرخ رنگ کا لباس ایک دم پسند نہ تھا۔ آپ سفر کے دوران 7 چیزیں ہمیشہ ساتھ رکھتے: سرما دانی، کنگھا، تیل، مسواک، آئینہ، لکڑی کی ایک باریک کھپچی، قینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ ایک چاندی کی انگوٹھی سیدھے ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہنتے تھے جس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ آپ نے باریک آٹے کی چپاتی کبھی نہیں کھائی۔ آپ علیہ السلام کچا پیاز، لہسن کھانے میں ناپسند فرما تھے۔ آپ کے پاس 3 تلواریں موجود تھیں: ذوالفقار، ماثور، تبار۔ آپ سرخ رنگ کے گھوڑے کو پسند فرماتے۔ آپ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، عقبہ اور قصوہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ آپ کی کل 11 ازواج مطہرات تھیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ بنت حارث مستلخیہ، حضرت صفیہ بنت حوی۔ آپ کی کل 7 اولادیں تھیں: 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور 3 بیٹے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر اعلان نبوت فرمایا۔ نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تھے، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائے، اور تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گرا بار بوجھ کو برداشت کر سکیں، اور چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی عز و جل کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 یا 3 حج کیے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سے سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چچا حضرت ابو طالب اس دنیا سے انتقال فرما گئے، اور 3 روز کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ علیہ السلام نے خود قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ معظمہ کے قبرستان مقبرہ اجون میں دفنایا گیا۔ ماہ شوال کے آخر میں نبوت کے 10ویں سال آپ نے طائف کا سفر کیا، اور آپ کے اس سفر میں آپ کے غلام زید بن حارث بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ بروز پیر سن 1 ہجری ماہ ربیع الاول کو آپ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے۔ غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا، اور مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام آپ نے مسجد نبوی اور مدرسہ صفا کی بنیاد رکھی۔ 26 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو بروز ہفتہ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا۔
حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 3 خطبہ ارشاد فرمائے، ایک 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں، دوسری 10ویں ذی الحجہ کو مقام منا میں، تیسری 11 یا 12 ذی الحجہ کو مقام منا میں، بروز 4 شنبہ 18 یا 19 سفر سے آپ کی علالت کا آغاز ہوا۔ حجۃ الوداع کے 81 روز بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے وصال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے غسل دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کھو دی۔ جب جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارک حجرہ مقدسہ کے اندر ہی تھا۔ باری باری سے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کر چلے آتے، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری نے قبر شریف تیار کی جو بغلی تھی، جسد اطہر کو حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر منور میں اتارا، اور داؤد کی روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن عبد الرحمن بن عوف، حضرت اسامہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی قبر انور میں اترے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اختلاف ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں، اور کچھ نے رائے دی کہ آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی وفات ہوئی ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں آپ کی قبر مبارک کھودی گئی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔